علیہ وآلہ وسلم جیسا لیڈر نہیں تھا، اور اس جنگ کا عظیم معاملہ ہے۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا نا کہ اللہ کے محبوب جہاد کے لیے بلاتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھی ہوئی ایک خاتون پاک بی بی تہجد پڑھتی ہے تو دو معصوم بچے 9 اور 11 سال کے پاس کھیل رہے ہیں گود میں۔ بچوں نے دیکھا کہ اماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ماں رو رہی ہے۔ حیران ہو کے پوچھا، اماں جی کس چیز نے رلایا ہے، کیوں روتی ہو؟ فرمایا بیٹو اعلان نہیں سنا کہ سیدنا بلال کہہ رہی ہیں اللہ کے محبوب بلاتی ہیں، جوانوں آ جاؤ، اسلام نے پکارا ہے، دین کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ اماں پھر کیوں روتی ہو؟ کہا بیٹو کیا پوچھتے ہو، تمہارے بابا پہلے ہی مارے گئے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ بیوہ خاتون ہو، شوہر پہلے ہی مار دیا گیا ہو، اب گھر میں جوان بیٹا بھی نہ ہو، کوئی اور سہارا بھی نہ ہو، لیکن یہ ایمان میں بڑی کامل تھی، یہ بیویاں بڑے کامل اعلیٰ مقام ایمان کی مالکت تھی۔ روتی ہیں، کیوں روتی ہو؟ کاش آج آپ کے بابا زندہ ہوتے تو وہ اللہ کے محبوب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں شریک ہو جاتے۔ اگر میرے گھر میں کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں اسے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ روتی اس لیے ہوں کہ نہ آج شوہر موجود ہے، نہ آج جوان بیٹا موجود ہے۔ تو 9 اور 11 سال کے معصوم شہزادے عرض کرتے ہیں اماں کیا ہوا جوان بیٹا نہیں، ہم جو ہیں ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلو۔ ہائے ہائے کیا انداز ہے، جن کی مائیں قرآن سنا کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، قرآن کی لوریاں دے کے جن بچوں کو سلاتی ہیں، پھر ان بچوں کے ایمان کا معاملہ کچھ اس انداز کا ہوتا ہے، اماں ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلو۔ اماں اپنے 9 اور 11 سال کے معصوم بچوں کو شہزادوں کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں۔ کونے میں کھڑی ہیں باہر، کریم آقا کی نگاہ پڑی، فرمایا بلال جاؤ پتہ کرو بی بی کیا کہتی ہے۔ بلال گئے، اماں جی کیا کام ہے؟ کہا اے بلال یہ میرے 2 بیٹی ہیں، جاؤ رسول اللہ کو کہو اپنی فوج میں انہیں بھی شامل کر لیں۔ سیدنا بلال حبشی ان معصوم بچوں کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، عرض کی آقا ان کی اماں کہتی ہے گھر میں جوان بیٹا نہیں ہے کوئی، انہی کو رکھ لو، اگرچہ کہ یہ لڑنے کے قابل تو نہیں ہے، کسی آپ کے سپاہی کو پانی پلانے کے کام آ جائیں گے، آقا کسی نہ کسی طرح یہ کام میں آ جائیں گے، ان کو اپنی فوج میں رکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا نے نظر دوڑائی، فرمایا یہ چھوٹے ہیں، جاؤ ان کی ماں کو کہو کہ ہم نے آپ کی قربانی قبول فرما لی ہے، اسلام کی امانت سمجھ کے ان کی پرورش کرو، ان کو پالو، دوبارہ کبھی پھر موقع آئے گا تو ان کو لے جائیں گے۔ اب بڑا ضد کرتا ہے آقا میں تو بڑا ہوں۔ پھر کریم آقا نے توجہ فرمایا جو 11 سال کا ہے اس کو شامل کر لیا جائے، جو 9 سال کے اس کو واپس کر دیا جائے۔ اب یہ ایمان کی طاقتیں ہیں، آج کا مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب جو چھوٹا بھائی ہے نا وہ کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا بڑے بھائی کو قبول کر لیا ہے تو میں بھی طاقت میں کم نہیں ہوں، میں بھی ہمت میں کم نہیں ہوں، آقا اگر اعتبار نہیں ہے تم دونوں بھائیوں کی کشتی کروا لو، اگر میں جیت گیا تو پھر تو میں آپ کی غلامی کے لیے قبول کر لیا جاؤں گا نا۔ اللہ انسانی عقل حیران ہے کہ یہ ضد یہ اصرار کوئی دنیاوی کھلونا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، کوئی سیر و سیاحت کے لیے نہیں، کوئی شوق پورا کرنے کے لیے نہیں، یہ اسلام کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے اصرار ہو رہا تھا۔ اب کریم آقا نے تجویز قبول فرمائی، رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہونا تھا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے بھائیا پتہ ہے نا کتنا لجپال ہے، یہ اگر قبول کر لے تو پھر ٹھکراتا نہیں ہے، بھائیا تجھے قبول کر لیا گیا ہے، یہ اب آپ کو نکالے گا نہیں، یہ کریم ہے قبول کر لے تو پھر ٹھکراتا نہیں ہے، بھائیا آپ تو پاس ہو گئے ہو، اگر خود گر بھی جاؤ گے تو ٹھکرائے نہیں جاؤ گے، لیکن اگر تم کشتی ہار جاؤ گے تو تیرے ہارنے کی وجہ سے میں بھی اس فوج میں بھرتی ہونے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اب
نبی کشتی، اللہ اکبر کبیرہ، کیا انداز ہوگا، کیا جذبہ ہوگا. بڑے بھائی چھوٹے بھائی دونوں کی کشتی ہوئی، بڑا بھائی گر گیا، چھوٹا چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. آقا اب تو حاضر ہوں، اب تو میں آپ کی فوج میں آپ کی غلامی کرنے کے لیے میں قابل ہو گیا ہوں نا. دونوں بھائی فوج میں بھرتی ہو گئے. اب یہ 9 اور 11 سال کی عمریں ہیں، اور یہ 313 کی فوج ہے، کوئی لاکھوں یا ہزاروں کی فوج نہیں ہے. ان میں ایک ایسا بھی نوجوان ہے جس کی عمر 16 سال تھی اور اس نے شہادت پائی ہے. ایک کی عمر 11 سال سے اس نے شہادت پائی ہے. کل شہداء کی تعداد 14 ہے، تو بہت بڑا جانی نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ نے فتح نصرت عطا فرمائی. جب یہ دونوں بھائی میدان میں پہنچے نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں، بعد میں آپ نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ عبد الرحمن تو تنہا کھڑا ہے، دائیں بھی چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، بائیں بھی چھوٹا بچہ کھڑا ہے، یہ تو میدان جنگ ہے، تیرے برابر میں بڑے سپاہی کھڑے ہوتے، بڑے تجربہ کار لوگ کھڑے ہوتے، تیرے بازو مضبوط ہوتے، لیکن تیرے تو دائیں بائیں 2 بچے کھڑے ہیں، تو تیرے کو تو کوئی ساتھ میں سپورٹ نہیں ہے. اب فرماتے میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ بچے نے کہا چاچا تھوڑا کان نیچے کرنا، تجھ سے بات کرنی ہے، آپ سے کچھ کہنا ہے چاچا، تھوڑا کان نیچے کرنا. قد اتنا نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے کان میں بات کر سکے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا کان نیچے کیا جھک کے، تو وہ بچہ کہتا ہے چاچا یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کسے کہتے ہیں، ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کون ہے دشمنوں کے کفار کے مجمع میں. تو میں نے حیران ہو کے ان سے پوچھا ہے بچوں تم بچے ہو، وہ قوم کا سردار ہے، وہ مکے کا رئیس ہے، تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ تو کہا چچا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے کریم آقا کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے مارن جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. جب 9 اور 11 سال کی عمر کے بچوں کا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہو کہ دشمن رسول کو مار کر جائیں گے، تو یار وہ قوم کبھی پھر شکست نہیں کھایا کرتی. تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے بچے کی بات سنی، میں حیران رہ گیا، اور میں نے انگلی اٹھائی کہ اے بھتیجو وہ سامنے جو کالے گھوڑے پر سوار ہے، جس کے گرد پہرا لگا ہوا ہے، وہی ابو جہل ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہی انگلی کا اشارہ کیا، بچے بجلی کی طرح لپکے، ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں. اب قد اتنا نہیں ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ابو جہل پر وار کرے، نہیں، گھوڑے کی ٹانگوں پر وار کیا. ابو جہل گرا تو ابو جہل پر وار کیا. دونوں تلواریں خون سے تر ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ایک کہتے کریم آقا میں نے ابو جہل کو مارا ہے، دوسرا کہتے آقا میں نے مارا ہے. کریم آقا نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا، فرمایا تم دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے. اور کریم آقا نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون. اور ابو جہل کے جسم میں بھی تھوڑی جان باقی تھی، تڑپ رہا تھا. اس کا ساتھی اس کے پاس آیا دوڑ کے، پوچھا بتاؤ کیا حالات ہے جنگ کے؟ کہا بہت بری طرح ہار گئے ہیں. تو بتا تیرے کیا حالات ہیں؟ کہا مرنے والا ہوں، بچوں گا نہیں. مرنے کا دکھ اس بات کا ہے کہ کوئی بڑا بہادر مجھے مارتا، کوئی بڑا جنگجو مارتا تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا مرنے کا. دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے 2 کسان کے بچوں نے مار دیا ہے.